بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں آئل اینڈ گیس کمپنی کے کیمپ پر حملہ، ملزمان نے 17 مزدوروں کو یرغمال بنانے کے بعد چھوڑ دیا، مشینری کو آگ لگا دی۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پنجگور میں 7 مزدوروں کے قتل پر شجاع آباد میں کوہرام مچ گیا، اہل خانہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، گھروں پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بن گیا۔ مرنے والے تمام افراد آپس میں رشتہ دار ہیں، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر مسلم امہ سوگ میں، ایران میں 5، عراق اور لبنان میں 3 روزہ سوگ۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت میں ہدف پر 100 اقسام کے بارود برسائے، ہر 2 سیکنڈ کے بعد بارود اسی نشانے پر گرایا گیا۔ ٹھوس خفیہ معلومات نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 11 ماہ سے پائلٹ الرٹ تھے اور پروازیں جاری تھیں۔ اسرائیل کے بریگیڈیئر جنرل امیچائی لیون نے حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیے جانے کی اہم تفصیلات جاری کر دیں۔ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہرزہ سرائی۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ پر ایران کے اشارے پر کام کرنے کا الزام۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو منصفانہ اقدام قرار دے دیا۔ ایران نے حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا فرض قرار دے دیا۔ غاصب حکومت کے مقابلے کے لیے تمام مسلمان حزب اللہ کا ساتھ دیں، آیت اللہ خامنائی کا پیغام۔ سعودی عرب کا مشرقی وسطی میں اسرائیلی بربریت پر اظہار تشویش، فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج پر انتظامیہ کا ایکشن، راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج، 57 افراد نامزد، 150 ملزمان نامعلوم ظاہر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے باضابطہ طور پر انقلاب کا اعلان کر دیا، 1 گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلانے کی دھمکی، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ پنجاب کی حدود میں ہر 3 کلومیٹر پر کارکنوں پر شیل اور گولیاں برسائی گئیں۔ علی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی دوبارہ عروج پر پہنچ گئی، ڈیرہ اسماعیل خان سے کوہاٹ تک نو گو ایریاز بن گئے۔ صوبائی حکومت کی نااہلی سے سوات میں سفارتکاروں پر حملہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں ریاست اور فوج کے خلاف قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے، پاکستان کی معیشت مستحکم بنانے میں تاریخی اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل سے گفتگو۔ مہنگی بجلی کے خلاف آج پورے ملک میں احتجاج ہوگا، 23 سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرنڈم ہوگا، بجلی کے بل ادا کرنے یا نہ کرنے پر رائے لی جائے گی، امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ اور سابق کرکٹر محمد یوسف نے ذاتی وجوہات کی بنا پر سلیکٹر کی حیثیت سے استعفی دے دیا۔